بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہے جب انہیں اور کوئی بات نہیں نہ ملتی اعتراض کرنے کے لیے تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کے سامنے، حضور کی حدیثوں کے سامنے۔ جب یہ بات ماننا ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ میلاد منانا کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، رب نے بھی حکم فرمایا ہے، تو وہ پھر اعتراض کرنے والے مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا جی یہ ٹھیک ہے، میلاد یہ صحابہ نے بھی محفلیں کی ہیں میلاد کی، یا رب نے بھی نبیوں کی عالم ربا میں محفل کی تھی میلاد کی، قرآن اس پہ گواہ ہے، مختلف قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملنے سے خوشی کرنی چاہیے، میلاد کی دلیل بنتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آپ میلاد کے نام پہ دیگیں پکاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، جوس بانٹتے ہیں، بسکٹ بانٹتے ہیں، یہ مختلف قسم کی شرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا میلاد کی خوشی میں لنگر بانٹنا جائز ہے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ عرب کے قبیلوں میں اس وقت لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے پیدا فرمانا چاہا، اللہ نے بھی میلاد کا لنگر تقسیم کیا، رب نے بھی میلاد کی خیرات دی۔ آج صبح سے لے کے فجر سے لے کے ابھی تک پتہ نہیں گنتی سے باہر ہے جتنی جگہ پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، تقاریر دعاؤں کی صورت میں اور مختلف انداز میں۔ ہمارا جو اس محلے کا جلوس تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ اختتام پذیر ہوا۔ آج ہی جمعے کی تقریر میں نے کرنی نہیں، آپ نے کروانی ہے مجھ سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے کروانی ہے، میرا بھی حلق بھی خشک ہے اور زبان جو ہے یہ بھی خشک ہو رہی ہے، اور صبح سے میں بھی چل رہا ہوں، اس لیے آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بھی سہولت ہو جائے۔ جو بات آپ کو پسند آئے آپ نے ثواب کی نیت سے اس پہ سبحان اللہ بولنا۔ اسی طریقے سے کوئی نعرہ لگانا چاہے جوش میں آ کے سرکار کی آمد کی خوشی میں، اسے بھی اجازت ہے۔ آج عید ہے نا، آج کے اصول جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، پچھلے جمعوں کے اصول اپنی جگہ، آج عید ہے، آج سبھی خوش خوش ہو کے بیٹھیں گے اور سبھی خوشی کے اظہار میں یہ سرکار کے نعرے بھی لگائیں گے، سبحان اللہ بھی بولیں گے اور میرا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت رب تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کی خوشی میں خود رب نے لنگر میلاد تقسیم کیا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں آج میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا عظمتوں والا دن ہے، بڑی شانوں والی گھڑی آنے لگی ہے۔ فرشتوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھڑی کی خوشی میں، محبوب کے میلاد کی خوشی میں، سارا سال لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے جو یہ عرب والے یہ پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، انہیں اداسی نہ ہو، انہیں غمگین نہ ہونا پڑے۔ رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی اس سارے سال میں، صرف عرب میں نہیں، ساری دنیا کے اندر جتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوں گے، میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کسی کے ہاں بیٹی نہیں بلکہ سب کے ہاں بیٹے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب نے بیٹوں کی خیرات تقسیم کی، دنیا بھر میں بیٹوں کا لنگر بانٹا رب نے۔ میں اور آپ اس چیز پہ قادر نہیں ہے، بیٹے دینا بیٹیاں دینا اس رب کا کام ہے، اس کی شان ہے، میں اور آپ اس پہ قادر نہیں ہیں۔ ہم اتنا بڑا، اتنی شان والا لنگر، اتنی بڑی خیرات یہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہمارے بس میں جو ہے کوئی مٹھائی کی دکان سے پتیسا لا کے بانٹ دیتا ہے، اللہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے رب نے بیٹے تقسیم فرمائے تھے، ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کوئی چاول بانٹتا ہے، کوئی کھیر بانٹتا ہے، کوئی شرینی، کوئی جوس۔ یہ جو لنگر بانٹا جاتا ہے اس کی اصل یہی ہے
رب نے خود بیٹوں کا لنگر تقسیم کر کے دنیا والوں میں اپنی یہ سنت قائم فرما دی کہ میرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں یہ لنگر بانٹنے والے یہ بھی اس بات کو یاد کر لیا کریں کہ خود خالق کائنات نے ایسے خوشی منائی تھی، ہم کیوں نہ منائیں۔ وہ جتنی عورتیں اس سال حاملہ ہوئی، جتنوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، سب کے سب تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ پورا سال سب کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے رہے۔ ان خواتین سے اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا شوہر تو بڑا سخت تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تو تم پر بھی ظلم کرتا، بچی کا بھی گلا گھونٹ دیتا، اور یہ تمہارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو گئی ہے، بڑی خوش خوش نظر آ رہی ہو، یہ وجہ کیا ہے اس خوشی کی؟ تو وہ عورتیں یقیناً یہی جواب دیتی۔ کیا ان کا جواب ہوتا؟ آپ بھی میرے ساتھ عید کے دن یہ مل کے پڑھ لیجئے، خوشی ہے